السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف۔ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے اس کے لیے دونوں جمعے کے درمیان ایک نور روشن کر دیا جاتا ہے۔ یا اللہ، میری ہر صبح کا آغاز، میری محنت تیری رحمت، میری حرکت تیری برکت، میرا سفر تیری حفاظت اور ہر شام کا اہتمام میری توبہ تیری قبولیت پر ہو، آمین۔ مصروفیت۔ اچھی چیزوں میں خود کو مصروف نہیں کرو گے تو بری چیزوں میں خود ہی مصروف ہو جاؤ گے۔ اللہ اس وقت کو آسان کر دے جس میں بے چینیاں اور پریشانیاں انسان کو بے حال کیے رکھتی ہے، ان سے نجات عطا کر، آمین۔ اللہ ایسا رحمان ہے جو کسی کا سوال رد نہیں کرتا۔ جب واسطے اور رابطے اللہ سے جڑ جائیں تو پھر دل نہیں ٹوٹا کرتے۔ اے اللہ، مجھے ہمیشہ ایسی عزت اور ایسی خوشی سے بچا جو تیری نافرمانی اور تجھے ناراض کرنے سے حاصل ہو، آمین۔ خالی ہوا نہیں استقبال ہے اس مہینے کا جس کی آمد سے پہلے دوزخ بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ باپ کی دعائیں اپنی اولاد کے لیے ایسی ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا امت کے لیے ہے۔ ہر شخص کی حقیقت سے واقف ہوں، میں نے مقام خاص دے کر آزمایا ہے لوگوں کو۔ میرے دل کے اطمینان کے لیے اتنا کافی کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی رضا سے ہوتا ہے، بندوں کی رضا سے نہیں۔ اپنے ارادوں میں مخلص رہو، تم اللہ کی مدد ہمیشہ ساتھ پاؤ گے۔ بہترین فیصلے چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان مرد کے پاس اسلام کے بعد سب سے قیمتی چیز اس کی بیوی ہے۔ انسان کی دوستی جب اللہ سے ہوتی ہے تو وہ بے فکر اور سکون میں رہتا ہے۔ میں نے کہا میں بہت پریشان ہوں اور دل میں بے سکونی ہے۔ جواب آیا، صبر اور نماز سے سہارا حاصل کرو۔ بس ایک رب کو راضی کر لو تو دیکھنا کیسے تمہارے خلاف لوگوں کی سازشیں ناکام ہوتی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوتے وقت اپنے بچوں کے ہاتھ منہ دھلا دیا کرو ورنہ شیطان ان کے ہاتھ منہ سونگھے گا اور وہ ڈریں گے۔ یا اللہ، میں جن باتوں کو لے کر پریشان ہوں ان میں میرے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں فجر اور عصر پڑھی تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تم انتظار کرنا، میں خدا کو منا لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ دین پر قائم رہنا اتنا مشکل ہوگا جتنا ہاتھ میں چنگاری پکڑنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا، بلا وجہ گپ شپ، فضول خرچی اور لوگوں سے بہت مانگنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مومن لگاتار بیمار رہے اس کو بخش دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس پر خوب آزمائش ڈالتا ہے۔ محتاج کو کبھی نامراد نہ لوٹاؤ، چاہے وہ بار بار ہی کیوں نہ مانگے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، عورت کے لیے بہترین زیور پردہ ہے اور پردے دار عورتیں جنت میں میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ کے ساتھ ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پاک دامن عورت پر الزام لگانا 100 برس کی عبادت کو ضائع کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جتنا تم میں صبر ہوگا اتنا تمہاری دعاؤں میں اثر ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر جوتے کا تسمیہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ضرورت مند کی جائز حاجات پوری کرنا 1 مہینے کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے تب تک اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کو سب چیزوں سے زیادہ توبہ کرنے والا جوان پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی خونی رشتوں سے توقع تعلق کرے وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ دعاؤں کے آگے تقدیر بھی بے بس ہو جاتی ہے، چنانچہ دعا مانگتے رہیں، اللہ ہم سب کی جائز دعائیں قبول فرمائے، آمین۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے سکے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ زیادہ سوچنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور رب پر چھوڑ دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب کبھی تمہارا دل بے وجہ بے چین رہنے لگے تو سمجھ جانا
تمہارا رب تمہیں عرش پر یاد کر رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگوں سے انتقام مت لیا کرو، خراب پھل خود ہی درختوں سے گر جایا کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، استغفار اور درود شریف کی کثرت انسان کا مقدر بدل دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انسان اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتا ہے، اور انسان کی دعائیں ہی انسان تک وہ سب کچھ لے آتی ہے جو اس کے نصیب میں بھی نہیں لکھا ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بے شک بہترین نکاح وہ ہے جس میں لڑکی کی عمر لڑکے سے چند سال زیادہ ہو۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے لگا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سحری سے چند منٹ پہلے اٹھ کر تہجد پڑھ لیا کرے۔ جب کوئی مسلمان تہجد پڑھتا ہے تو اللہ اسے دیکھ کر مسکراتا ہے۔ نفرت سے بھری دنیا میں ہماری ماؤں سے زیادہ ہماری محبت کا کوئی حقدار نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا رب اپنے بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ اے اللہ میرے گناہ بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی اور ذات نہیں جو میرے گناہوں کو معاف کر سکے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، سوال پوچھا گیا، کیسے پتہ چلے گا کہ انسان پہ آنے والی مصیبت سزا ہے یا آزمائش؟ جواب دیا، جو مصیبت انسان کو اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے، اور جو اللہ کے قریب کر دے وہ آزمائش ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، روزے دار کی دعائیں مقدر سے جیت جانے کا ہنر رکھتی ہے، کیونکہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کا عرش پہلے آسمان پر آ جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ہم انسان کے سب اعمال کا وزن کریں گے مگر رونے کا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک آنسو سے جہنم میں آگ کے کئی سمندر بجھا دیں گے۔ ہمیں اتنا مضبوط تو ہونا چاہیے کہ کسی انسان کے الفاظ ہمارا سکون چھیننے کا اختیار نہ رکھتے ہوں۔ کچھ دروازے اللہ ہماری حفاظت کے لیے بند کرتا ہے۔ صرف اللہ ہے جس سے جتنا جھک کر محبت کی جائے اتنی ہی بلندی نصیب ہوتی ہے۔